یہ واقعہ ایک کروڑپتی عربی عورت کا ہے جو دولت کے نشے میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے اور کسی بھوکے فقیر کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراً اسے لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ پیارے دوستوں، وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس لوٹی، تھکی ہاری اور بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنے کمرے میں نوکروں کو کہا کہ میرے لیے کھانا لاؤ، لیکن اتنے میں دروازے سے آواز آئی کہ کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ عربی عورت کہتی ہے، دروازے پر جاؤ دیکھو کون ہے۔ جب دروازے پر دیکھتے ہیں تو ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے جو نڈھال طبیعت ہے۔ پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ وہ کھانے کا سوال کر رہا تھا۔ نوکروں نے جب عورت کو بتایا کہ ایک فقیر ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے، اس عورت نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا، اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ فقیر چونکہ بہت زیادہ بھوکا تھا، وہ بار بار یہی گزارش کر رہا تھا، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر عربی عورت کو غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر جا کر دروازے پر اس کے سامنے کھانا پھینک دیتی ہے۔ وہ عورت کھانا اس انداز میں دیتی ہے کہ نہ تو فقیر کے ہاتھ کچھ لگتا ہے اور نہ ہی عورت کے، اور سارا کھانا زمین پر گر کر خراب ہو جاتا ہے۔ وہ عورت دروازے کو زور سے بند کر دیتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ فقیر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس عورت نے کھانا اس طرح سے زمین پر پھینک کر برباد کر دیا ہے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں ہی لبوں میں کچھ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عربی عورت جا کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر کے بعد اسے لگتا ہے کہ شاید اس کو پیٹ میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دوا لیتی ہے لیکن وہ درد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا علاج بھی کراتی ہے لیکن تکلیف تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ساتھ میں ایک اور بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے پیٹ کا سائز بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ عربی عورت بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ایک تو تکلیف تھی اور دوسرا یہ پیٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹروں نے اس عربی عورت کا پوری طرح سے چیک اپ کرنا شروع کیا اور جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں انہیں کچھ نظر آیا تو یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ چیک اپ کے بعد عربی عورت کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی رسولی ہے، آپریشن کے ذریعے ہی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کر دیا جائے۔ آپریشن کر کے جب اس کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ بہت بڑے سائز کی رسولی ہے اور ممکن تھا کہ چند دنوں کے اندر اندر اس عربی عورت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر اتنی جلدی یہ رسولی کیسے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عورت دل ہی دل میں سمجھ گئی اور اپنی اس غلطی کو یاد کرنے لگی کہ کچھ وقت پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا۔ اس فقیر نے کھانے کا سوال کیا تھا لیکن اس عورت نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنے فریج سے کھانا نکال کر اس فقیر کے سامنے اس طرح سے پھینکا تھا کہ نہ تو وہ فقیر کے کام آ سکا اور نہ ہی اس عورت کے، بلکہ وہ سارے کا سارا کھانا زمین پر گر کر برباد ہو گیا تھا اور اسی کھانے کی بے حرمتی کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی تھی۔ ہمیں بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے اور بھوکے انسان کو نہیں ستانا چاہیے۔ دوستوں، ایک طرف وہ عورت تھی جبکہ دوسری طرف وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کافی دولت رکھنے کے باوجود بھی گھمنڈ نہیں کرتی۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، ایک گاؤں میں ایک نیک پرہیزگار عورت رہتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ سخی تھی۔ وہ اتنی نیک دل اور اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب میں تھا۔ وہاں پہلے تو کوئی بس اسٹاپ نہیں تھا اور نہ ہی اس گاؤں میں کوئی بس آیا کرتی تھی، لیکن لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس اسٹاپ بنا دیا گیا۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ 5-5 10-10 میل چل کر وہاں آتے اور کاروبار کے لیے وہیں سے شہر جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔
اس لیے وہ ساری ساری رات بیٹھ کر بس اسٹاپ پر گزار دیتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے، چنانچہ اس نیک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم لوگوں کے آرام کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ رات کو گزار سکیں اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جائیں۔ شوہر کو اپنی بیوی کی یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا، ایک آدمی کو رکھ کر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ اب وہاں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ جو لوگ رات کو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر صبح اپنے اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا رہا، چنانچہ کسی ظالم شخص نے اس عورت کے شوہر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دینا چاہتی ہے، روزانہ اتنا اتنا کھانا پکتا ہے، فالتو لوگ آ کر کھایا کرتے ہیں، ایسی سخاوت کا بھلا کیا فائدہ ہے؟ جب دوستوں نے شوہر کو بار بار یہ مشورہ دیا تو شوہر کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی، بھائی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، روزانہ آتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان کھانے کو بند کر دیا جائے، اور مہمان کھانا بند کر دیا گیا۔ بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ کافی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمین دی تھی، ہمارے اپنے اناج کی ہی روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب بھی ملتا تھا، اب یہ ثواب ملنا بھی بند ہو گیا۔ لیکن جب شوہر نے کہہ دیا تو بیوی اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ اس نیک عورت نے اس بات کو لے کر اپنے شوہر سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ وہ بات کرنے کا موقع تلاش کرتی رہی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن شوہر سے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں، کیوں نہ اپنی زمینوں پر گھومنے کے لیے چلیں؟ شوہر نے کہا، بہت اچھا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کھیتوں میں گھومنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر کنواں، باغ اور فصلیں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر گھومتے رہے، پھر آ کر کنویں کے کنارے وہ دونوں بیٹھ گئے۔ عورت نے کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا، شوہر بھی یہاں وہاں پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد وہ کہنے لگا، چلو گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ تو عورت نے کہا، بس کچھ دیر کے بعد چلتے ہیں۔ پھر وہ کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کنویں میں مسلسل دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ آخرکار شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں ڈالا جا رہا ہے، بھر بھر کر واپس آ رہا ہے، مگر کنویں کا پانی جیسے کا تیسا ہی ہے۔ شوہر نے مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، اگر تو سارا دن اور ساری رات بھی بیٹھی رہے گی تو یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے، لیکن پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب شوہر نے یہ بات کہی تو اس نیک دل عورت نے کہا، اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ شوہر نے کہا، واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ نیک عورت کہنے لگی، اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کر چلے جاتے تھے، پھر بھلا تمہیں ایسا کیوں لگا کہ اللہ پاک تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دے گا؟ بیوی کی یہ بات سن کر شوہر کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ وہ فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا، میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ لہٰذا شوہر نے مہمان خانے کو دوبارہ جاری کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ جاری رہا، لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، دعائیں دیتے تھے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک صدقہ اور خیرات کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام ضرور کیا کریں، اور جس کو جتنا اللہ نے نوازا ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی بھلائی کا کام کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ ہم غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ صدقہ اور خیرات کے بارے میں اگر آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اللہ کے ولی کا کوئی قول یا فرمان جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اسے بھی ضرور لکھیں کہ آپ کے کمنٹ کے ذریعے ہمارے ناظرین اکرام کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ان کے دل میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔